نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. اہل جنت کے انعامات پر بات چل رہی ہے کہ اللہ نے جنت کو کیسا بنایا، کیسے کیسے انعامات رکھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہے، کیونکہ خرید و فروخت یہ تو دنیا کا کام ہے، وہاں پر کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر مردوں اور عورتوں کی حسین و جمیل صورتیں نظر آئیں گی. جو شخص خواہ مرد ہو یا عورت وہاں جس صورت کو پسند کرے گا اس میں سما جائے گا، یعنی اس سانچے کے اندر گویا کہ ڈھل جائے گا یا وہ ویسا ہی ہو جائے گا اور اسی صورت کا وہ ہو جائے گا. اب دنیا کے اندر بہت سے لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. خواتین جو ہیں پلاسٹک سرجری کراتی ہیں کہ جی ہماری ناک ایسی ہو جائے، ہمارے دانتوں کا شیپ ایسا ہو جائے اور ہمارا چہرہ ایسا نظر آنے لگے، تھوڑی ہماری ایسی ہو جائے. اب اس پر دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں خرچ کیے جاتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک تو وہ شکل و صورت ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اور ایک وہ شکل و صورت ہے کہ جو مصنوعی طریقے سے بنوائی جاتی ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ نے شکل و صورت بنائی ہے تو یہ تو انسان کی موت تک اس کا ساتھ دیتی ہے، لیکن وہ جو پلاسٹک سرجری کر کے جو تبدیلیاں پیدا کی جاتی ہیں تو اور زیادہ انسان کو شکل سے بے شکل بنا دیتے ہیں کہ جی ناک ایسی بنا دو، گال ایسے بنا دو، تھوڑی ایسی بنا دو، ہونٹ ایسے بنا دو، دانتوں کا شیپ ایسا بنا دو. اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو جو تبدیل کی جاتی ہیں اور زیادہ بدنما معلوم ہونے لگتی ہیں. اور پھر اللہ نے تو انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اللہ کہتا ہے 4 چیزوں کی قسم کھا کر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ اللہ نے انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، طور سینا کی قسم کھائی اور امن والے شہر مکہ کی قسم کھائی. اور پھر فرمایا کہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ 4 قسموں کے بعد اللہ اس بات کا یقین دلا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں بہترین قوام کے ساتھ بنایا ہے، اور جیسا اللہ نے تمہیں بنایا ہے ایسا تمہیں کوئی بنا نہیں سکتا. عالم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر آج رات تک تو خوبصورت نہ ہوئی تو بس تجھے 3 طلاق ہو. اور بیچاری بڑی پریشان ہوئی کہ بھئی جیسا اللہ نے اسے بنایا اور زیادہ خوبصورت وہ کیا ہو. اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کی نظر میں خوبصورتی کا جو معیار ہے وہ الگ ہے، کوئی کسی چیز کو پسند کرتا ہے، وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے. اب وہ پریشان ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور امام صاحب سے کہا جی میرے شوہر نے تو یہ قسم کھا لی، اب میری زندگی کو بچائیے ورنہ رات تک مجھے تو طلاق پڑ جائے گی اور 3 طلاق.
امام صاحب نے فرمایا کہ تو فکر نہ کر، اپنے شوہر کو میرے پاس لے آ۔ اور جب وہ اپنے شوہر کو لے کر پہنچی، کہا جی امام صاحب بلا رہے ہیں۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ بھئی تو کیا چاہتا ہے؟ کہا جی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت ہو جائے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھ، تیرے اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھا کر پھر آگے فرمایا کہ تیری بیوی کو اللہ نے بہترین بنایا، تو تجھے اللہ کی قسم پہ اعتبار نہیں، اللہ کی قسم پہ تجھے یقین نہیں ہے کہ جی وہ کہاں پر ہے؟ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ 4 چیزوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے اس کو جو پیدا کیا ہے، اس کی جو تخلیق کی اللہ نے، وہ بہترین قوام کے ساتھ اللہ نے بنایا ہے، تو اس سے زیادہ خوبصورت یہ کیا ہو سکتا ہے؟ بس مرد کی سمجھ میں بات آ گئی کہ واقعی اللہ قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر کاسمیٹکس پر، یہ جو میک اپ کے سامان ہوتے ہیں کاسمیٹکس، اربوں ڈالر کی اس کی انڈسٹری ہے، اربوں ڈالر کی، جو اس کاسمیٹکس کے اوپر اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں کہ مختلف قسم کے برانڈ دنیا کے اندر ہیں، اور ان کے فرنچائز دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اور لوگ پاگل ہیں کہ ایک ایک اس کی لپسٹک، ایک ایک اس کی میک اپ کے آئٹم ہزار روپے کے ڈالروں کے اندر خریدتے ہیں۔ اور ایک ایسی عجیب افراتفری کا عالم ہے کہ آپ انٹرنیشنل سفر کریں، ایئرپورٹوں پر جائیں، ڈیوٹی فری شاپ بنی ہوئی ہے، ہر جگہ یہی فکر ہے کہ بس میک اپ کا سامان خرید لو، میک اپ کا سامان خرید لو۔ تو اربوں ڈالر کی سالانہ جو ہے اس کی انڈسٹری ہے، میک اپ کے سامان کی، کاسمیٹکس کی جو ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لیکن جنت میں جا کر کیا ہوگا؟ آدمی ہمیشہ ایک ہی حیت پر رہے گا، اور اگر اس بازار حسن میں جائے گا جہاں پر وہ انسانی چہرے ہوں گے، مردوں کے، خواتین کے، اور اس سے کوئی چہرہ، کوئی وجود سمجھ میں آئے گا، اور وہ سوچے گا کہ میں ایسا ہو جاؤں، بس اسی سانچے کے اندر وہ ڈل جائے گا، اور وہ ویسا ہی ہو جائے گا، نہ کوئی محنت، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی خرچہ کہ پیسے خرچ کرو تو خریدو، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ جنت ایسی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا عیش و عشرت میں رہے گا، عیش و عشرت میں۔ اور دنیا میں تو یہ بھی ہے نا کہ آدمی احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی کالا جو ہے وہ گورے کو دیکھتا ہے تو احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، کسی سانولے کو دیکھتا ہے تو احساس کمتری میں، بھئی یہ ایسا اور میں ایسا نہیں، کوئی بدصورت خوبصورت کو دیکھتا ہے تو احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو جنت ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پر کوئی احساس کمتری نہیں ہوگا، جو آدمی جیسا ہوگا، جس حال میں ہوگا، جو نعمتیں اس کے پاس ہوں گی، اللہ کی رضا میں راضی ہوگا اور خوش ہوگا، اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں ہوگا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ جی میں ایسا اور فلاں ایسا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا عیش و عشرت میں رہے گا، نہ فکر و غم اس کے پاس بھٹکے گا، نہ اس کے کپڑے میلے پرانے ہوں گے، اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی، جوانی بھی ایک پیمانے کے اوپر رہے گی۔ اور حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک منادی کرنے والا یہ منادی کیا کرے گا، یعنی ایک اعلان کرنے والا، ندا دینے والا یہ اعلان کیا کرے گا کہ اے جنت والوں کو خطاب ہوگا، اے جنت والو تم صحت و تندرستی کے ساتھ رہو۔ تم یہاں تو فکر ہے نا کہ آج صحت ہے، پتہ نہیں کل صحت رہے گی نہیں رہے گی، آج جوانی ہے کل یہ جوانی ڈل جائے گی، آج مال ہے پتہ نہیں کل یہ مال رہے گا نہیں رہے گا، ہر چیز کے اندر زوال کا خطرہ لگا ہوا ہے، جان ہے، مال ہے، اولاد ہے، ہر چیز کے اندر خطرہ لگا ہوا ہے۔ لیکن جنت میں منادی پکارے گا کہ اے جنت والو تم صحت و تندرستی کے ساتھ رہو، تمہیں کبھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی، تمہیں کبھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی، تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ سلامت رہو۔ بس اب یہ خوشخبری دی جائے گی
تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ سلامت رہو، موت کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گی، اور کہا جائے گا کہ تم سدا جوان رہو، بڑھاپا کبھی تمہارے پاس نہیں بھٹکے گا۔ اور دنیا میں انسان کو یہی فکر ہوتی ہے، جیسے جیسے عمر ڈھلتی جاتی ہے بڑھاپا آتا جاتا ہے، اب اسے فکر ہوتی ہے کہ بڑھاپا کیسے رکے گا، لیکن بڑھاپا ایسی چیز نہیں ہے کہ بڑھاپا رک جائے، تو بڑھاپا کبھی نہیں رکا کرتا۔ تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ سلامت رہو، موت کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گی، تم سدا جوان رہو، بڑھاپا کبھی تمہارے پاس نہیں بھٹکے گا، اور تم عیش و عشرت کی زندگی گزارو، کسی بھی طرح کے غم اور فکر اور رنج و الم کا تمہارے قریب سے گزر نہیں ہوگا۔ تو یہ اہل جنت کو اعلان کر کے فرشتے بشارت اور خوشخبری سناتے رہیں گے۔ دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی اپنے اوپر کے بالا خانوں والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ اس روشن ستارے کو دیکھتے ہو جو آسمان کے مشرقی یا مغربی افق پہ ہوتا ہے۔ یعنی جنت میں جو اہل جنت سے اوپر کے درجے میں لوگ ہوں گے، بالا خانے یعنی اوپر کی منزلوں میں جو ہوں گے، تو جنت والے اپنے سے اوپر والوں کو ایسے دیکھیں گے کہ جیسے ہم یہاں پہ وہ چمکتا ہوا جو ستارہ ہوتا ہے مشرق میں یا مغرب میں، اس چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہیں، تو اہل جنت اوپر والوں کو اس طرح سے دیکھیں گے۔ اور ان بالا خانوں کی بلندی اور خوش نمائی میں فرق مراتب کے فرق سے اعتبار ہوگا، اس اعتبار سے فرق ہوگا جو اہل جنت کے درمیان پایا جائے گا۔ یعنی جو کم درجے کے جنتی ہوں گے تو ان کے جو بالا خانے ہوں گے، ان کی بلندی، ان کی خوش نمائی، یعنی ان کی ڈیکوریشن وہ کچھ کم ہوگی۔ پھر ان سے اوپر کے درجے میں ہوں گے وہ زیادہ ڈیکور ہوں گے، اس سے اوپر والے ہوں گے وہ اور زیادہ ڈیکور ہوں گے۔ اور پھر جو جنت الفردوس میں ہوں گے، جو سب سے اوپر کی جنت ہے، اس جنت کا کیا حال ہوگا، اس کی خوبصورتی، اس کی ڈیکوریشن وہ کیسی ہوگی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بالا خانے اور محلات کیا انبیاء کے مکان ہوں گے؟ یعنی جو اہل جنت وہ نیچے سے بالا خانے دیکھیں گے بہت خوبصورت ہوں گے، تو کیا وہ انبیاء کے مکان ہوں گے جن تک انبیاء کے سوا کسی کی رسائی نہیں ہوگی، یعنی کسی کی وہاں تک پہنچ نہیں ہوگی؟ کیا وہ انبیاء کے ہوں گے کہ ہم وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اور یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر یقین دلایا کرتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کسی بات پر قسم کھانے سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر یہ بات فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان بلند و بالا محلات پر ان لوگوں کی بھی رسائی ہوگی، ان لوگوں کی بھی رسائی ہوگی جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں کی تصدیق کی۔ یعنی جب یہ سوال کیا کہ وہ جو بالا خانے ہوں گے اتنے خوبصورت ہوں گے، تو کیا وہ انبیاء کے لیے ہوں گے؟ اور انبیاء کے لیے ہوں گے تو پھر وہاں پر عام لوگوں کی رسائی کیسے ہوگی؟ تو آپ نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان بالا خانوں تک جو رسائی ہوگی وہ ان لوگوں کی بھی ہوگی جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق کی۔ یعنی ایمان بالغیب جسے کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ایمان بالغیب ہے کہ اللہ بھی ہے، اللہ کے رسول بھی سچے ہیں، تمام انبیاء پر ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ تو اس ایمان بالغیب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
ان مومنین کو ان بالا خانوں تک رسائی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو مخاطب کرنے کے لیے آواز دیں گے۔ اب وہاں تو ہے کہ فرشتے یہ بات کہیں گے، اور یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو مخاطب کرنے کے لیے آواز دیں گے۔ وہ منادی پکارے گا کہ تم ہمیشہ صحت و تندرستی میں رہو گے، تمہیں کوئی بیماری نہیں آئے گی، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جنتیوں، تو تمام جنتی یہ آواز سن کر جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں، تیری خدمت میں موجود ہیں، یعنی لبیک کہیں گے کہ ہم حاضر ہیں، تیری خدمت میں موجود ہیں۔ تمام تر بھلائی تیرے ہی قبضے، قدرت اور ارادے میں ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یعنی جب اللہ تعالیٰ آواز دیں گے تو جنتی اہل جنت اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کو بیان کریں گے، کہیں گے کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں، تمام بھلائی تیرے قبضے، قدرت اور ارادے میں ہے، جس کو چاہے تو عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جنت کا انعام پا کر مجھ سے راضی اور خوش ہو۔ وہ عرض کریں گے کہ پروردگار، بھلا ہم آپ سے راضی اور خوش کیوں نہ ہوں گے کہ ایک انسان کو اس کی محنت سے بڑھ کے صلہ مل جائے، ایک مزدور کو جتنی اس نے مزدوری کی ہے اس سے بڑھ کر اسے اجرت مل جائے، مزدوری مل جائے، تو کیسے خوش نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے وہ تو خوش ہوگا کہ ایک آدمی 1000 روپے کی دہاڑی لگانے والا، اب کوئی مالک اس کے کام سے خوش ہو کر، اور یہ مالک ہے سخی، کام چاہے کیسا بھی کیا ہے لیکن مالک جو ہے وہ سخی ہے، اور وہ 1000 کی بجائے وہ 1,00,000 دے دے، 1 کروڑ دے دے، تو یہی کہا جائے گا کہ مالک کی سخاوت ہے، ورنہ مزدوری کا تو یہ بدل نہیں ہے، کام کا تو یہ بدل نہیں ہے کہ کام تو اس نے 1000 کا بھی نہیں کیا تھا اور مالک نے خوش ہو کر اس کو 1,00,000 دے دیے، تو یہ اس کا فضل ہے۔ تو جنت کے جو انعامات ملیں گے، جنت جو ملے گی وہ عمل سے نہیں ملے گی، اللہ کے فضل سے ملے گی، کیونکہ ہماری محنت اتنی نہیں ہے، ہماری عبادت اتنی نہیں ہے کہ اس کا صلہ ہمیں ایسا مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل جنت سے یہ پوچھیں گے کہ تم جنت کا انعام پا کر مجھ سے راضی اور خوش ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ پروردگار، بھلا ہم آپ سے راضی اور خوش کیوں نہ ہوں گے؟ آپ نے تو ہمیں وہ بڑی سے بڑی نعمت عطا فرمائی جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑی اور اس سے بھی بہتر نعمت عطا نہ کروں؟ یعنی تم تو جنت کو بہت بڑی نعمت سمجھ رہے ہو، اور واقعی جنت بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن کیا اس سے بڑی اور اس سے بہتر نعمت عطا نہ کروں؟ تو وہ جنتی کہیں گے کہ اے پروردگار، اس سے بڑی اور بہتر نعمت اور کیا ہوگی؟ یعنی اتنی بڑی جنت مل گئی، ایسے ایسے انعامات مل گئے جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے، تو حیرت سے یہ پوچھیں گے کہ اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں تمہیں اپنی رضا اور خوشنودی عطا کروں گا، میں تمہیں اپنی رضا اور خوشنودی عطا کروں گا، اور پھر تم سے کبھی ناخوش نہیں ہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرما دیں گے کہ اب میں تم سے راضی ہو گیا، اور میں ایسا راضی ہو گیا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، کبھی ناخوش نہیں ہوں گا۔ اور یہ اللہ کی رضا کی جو نعمت ہے، جسے اللہ نے قرآن میں کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو یہ جو اللہ کی رضا ہے، یہ جنت کی نعمت سے بڑھ کر نعمت ہوگی کہ اللہ ہی اعلان کر دے گا کہ اب میں تم سے راضی ہوں، خوش ہوں، اور میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جنت اس لیے مطلوب نہیں ہے کہ جنت بڑے مزے کی جگہ ہے، بڑے آرام کی جگہ ہے، جنت میں بڑا عیش ہے، بڑے محلات ہیں، نہیں، جنت اس لیے مطلوب ہے کہ اللہ کا مقام رضا ہے، کہ جنت میں جا کر انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی،
اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ بندے سے راضی ہو جائے گا اور رضا کا پروانہ اسے مل جائے گا، اور یہ نعمت جنت سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے۔ باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اور یا اللہ تیرا جو مقام رضا ہے جنت، یا اللہ وہ جنت کا ٹھکانہ بلا استحقاق کے اور بلا حساب کے یا اللہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ ہم حساب کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ ہم حساب نہیں دے سکتے، ہمارا دامن یا اللہ نیکیوں سے خالی ہے، اے اللہ تیرے فضل کا سہارا ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا سہارا ہے، اے اللہ تو اپنے حبیب کی نسبت کی لاج فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے بلا استحقاق کے بلا حساب کے یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، اپنی رضائے دائمی یا اللہ ہمیں عطا فرما، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ دنیا میں بھی اپنی رضا عطا فرما، آخرت میں بھی اپنی رضا عطا فرما، اے اللہ رضائے دائمی ہمیں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی دائمی نعمتیں ہمیں عطا فرما، یا اللہ نعمتوں کے زوال سے، نعمتوں کی میں قلت اور دقت کے آ جانے سے، عافیت کے لوٹ جانے سے، ایمان پر آزمائش آنے سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ جو نعمت ایمان عطا فرمائی اس ایمان کی یا اللہ حفاظت فرما، اس کی حفاظت کا ہمیں فکر عطا فرما، اور موت تک قبر تک یا اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرما، اس ایمان کی نسبت کی یا اللہ حفاظت کرنے والا بنا، اعمال آخرت کا اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما،
یا اللہ ہر قسم کے انتشار اور افتراق سے حفاظت فرما۔ جو اس ملک میں یا اللہ انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے بے نام و نشان فرما، اسے نشان عبرت بنا۔ ایسے لوگوں کو یا اللہ بے نقاب فرما، کیفر کردار تک پہنچا۔ ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما، تا قیام قیامت یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کو قائم و دائم فرما، اس میں رہنے والوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہر دکھ کو، ہر غم کو، ہر پریشانی کو یا اللہ دور فرما، زندگی کی ہر راحت اور خوشی عطا فرما، اپنی تائید و نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو یا اللہ اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، رحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا